مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر سن 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی اسکول سے میٹرک اور مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دیتے ہوئے آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن نے آپ کو بہت زیادہ سراہا۔ انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ نظم پر بھی توجہ دی۔ ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولین نظم حمالہ سنائی تو اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا اور ان کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مکالماتی بیان مثلا مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری کو بھی نہایت خوبصورت پیرائے میں تخیل کا جز بنا دیا۔ کبھی بچے کی دعا کہہ گئے جو ہر اسکول کے بچے کی زبان پر ہے۔ خود ان کے الفاظ میں حکمت مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے، ایک نکتہ کہ غلاموں کے لیے اکسیر، دین ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو، ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنیاد پر تعمیر۔ یہی وہ دور ہے جب ان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوا اور ان کی شاعری میں پیغامیہ رنگ دیکھنے میں آتا ہے۔ اقبال نے وہیں ایران میں روحانی ترقی کے موضوع پر ایک مقالہ لکھ کر فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ایک برس بعد 1908 میں انہیں انگلستان میں لنکن کے مقام پر بار میں آنے کی دعوت دی گئی۔ اس برس وہ وکیل اور فلسفی بن کر ہندوستان واپس آئے۔ واپسی کے بعد جلد ہی وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھانے لگے، تاہم انہیں ہندوستانیوں کے احساس غلامی کا احساس بہت زیادہ تھا۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ مسلمانوں کی علیحدگی پسندی اور آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے علیحدگی پسند بن گئے تھے۔ 1922 میں انہیں سر کے خطاب سے نوازا گیا، تاہم اسی دور میں علامہ اقبال کا شکوہ مسلمانوں کی دل کی پکار ثابت ہوا۔ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ شکوہ لکھنے پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے جواب شکوہ لکھ کر تمام نقادوں، معترضین اور ہر وہ شخص جو ان پر تنقید کر رہا تھا ان کو لاجواب کر دیا۔ 4 سال بعد 1926 میں اقبال پنجاب مجلس قانون ساز میں منتخب ہوئے اور آل انڈیا مسلم لیگ سے نزدیک تر ہو گئے۔ انہوں نے آزادی کے بعد ہندو حکومت کو تسلیم کرنے کے بجائے ایک علیحدہ مسلمان وطن کے لیے بہت زیادہ محنت اور حمایت کا اظہار کیا۔ صرف قوم کو نیند سے اٹھانے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے لیے دعائیہ الفاظ کا سہارا بھی لیا۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے ہی 21 اپریل سن 1938 کو علامہ اقبال انتقال کر گئے تھے، تاہم ایک عظیم شاعر اور مفکر کے طور پر قوم ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ علامہ صاحب بہت بڑی بات انتہائی آسانی سے کہہ جاتے تھے۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔